حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایمان پر چاروں طرف سے حملے کا اور خطرے کے منڈلانے کا زمانہ ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بار بار متنبہ کیا، آگاہ کیا، وارننگ کر کے بتایا کہ دیکھو ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں میں صبح کو جو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو گیا ہوگا، شام میں کوئی مسلمان رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا ہوگا، مرتد ہو گیا ہوگا، اپنے ایمان سے نکل گیا ہوگا۔ کوئی بات اس کی زبان سے نکلی ہوگی، کوئی سین، کوئی منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کوئی بات اس کی کانوں میں آئی ہوگی جس کو وہ مانا ہوگا، جس کو وہ پسند کر لیا ہوگا، جس کی وجہ سے صبح میں وہ تھا مومن، ایمان والا مسلمان، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا نام مسلمان کا ہے، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میں اسی گھر میں اسی بستی میں جیسا تھا ویسے ہی رہ رہا ہوں، لہٰذا اس لیے میں مسلمان ہوں۔ وہ سمجھتا ہے لیکن مسلمان نہیں رہے گا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس طرح سے یعنی ایمان کے بارے میں آدمی اتنا زیادہ باہوشیار، اتنا زیادہ سمجھدار، باہوش رہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی حدیث کے اندر بتایا تھا کہ انگارے کو، آگ کو کیسا ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہونا معمولی بات نہیں ہے، ایسا یہ ایمان کی حفاظت کرنا اس زمانے میں ایسے ہی ہے۔ تو ہماری غفلت، ہماری سستی، کاہلی، لاپرواہی، اس کی رتی برابر بھی اس زمانے میں اجازت نہیں، اس کو ذرا برابر بھی اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہیے۔ ہم ایسے خطروں کے دور کے اندر ہیں۔ آدمی نارمل عام حالت کے اندر خاموش بیٹھا ہوا ہو سکتا، لیکن جب طوفان چلے، جب زلزلہ ہو، جب کوئی موسلا دھار بارش ہو، جب ہوا میں طوفان، بارش کے ذریعے سے طوفان چل رہا ہو، ایسے میں بھی آدمی وہی کام جو نارمل حالتوں میں کرتا تھا وہ کروں، اجازت نہیں دے سکتے۔ آدمی جھوپڑی کے گھر میں ہے، چاروں طرف پتے ہیں، سارے کے سارے آگ سے جل رہے ہیں، اب بھی انسان بولے کہ نہیں میں مست جیسا پہلے تھا ویسا رہوں گا، ویسے ہی بیٹھا رہوں گا میں۔ حالت چاروں طرف کا جو سچویشن ہے، جو حالت ہے، وہ حالت اجازت نہیں دیتے کہ ایسا بیٹھ۔ میں آپ کو حسب معمول ایک حساس مسئلے کی طرف، جو بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے آج کے زمانے میں، اگر میں نہیں بولوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا نہیں معلوم، اس لیے جو کچھ بھی میں اب تک کہا وہ اس ٹاپک اور عنوان کے لیے تمہید ہے۔ آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں میں ایک نئے ڈاکو کا اضافہ ہوا ہے، ہمارے ایمان کو چرانے والے چوروں میں سے ایک نئے چور کا اضافہ ہوا ہے، جو پچھلے زمانوں میں نہیں تھا۔ وہ ڈاکو آج آ گیا ہے جس کو کہتے ہیں ایکس مسلم۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، ایکس مسلم۔ پرانے زمانے میں میں بھی مسلمان تھا، سینڈر کالتل نانو مسلم آگدان ارندین آنال اپوزد کڑیاد، اس عنوان سے ہمارے نوجوانوں کو ہزاروں کی تعداد میں مرتد کیا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے بچہ ہے، ہمارے سامنے بیٹھ کے، وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے، گھر کے اندر ہال میں بیٹھ کے، روم میں بیٹھ کے وہ یوٹیوب دیکھ رہا ہے، وہ ایسے فوٹو دیکھ رہا ہے جس کے اندر آنے والی ویژولز جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی ہیں۔ مسجد آ رہی ہے، مدرسہ بتایا جاتا ہے، ولیوں کا فلاں 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 بول کے نشانیاں، علامتیں بتائی جاتی ہیں، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ پیچھے آنے والی آواز میں بھی اللہ، رسول، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے سارے ورڈز۔ لیکن ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کا وہ نیا جال ہے، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو
जाल डाल के हमारे नौजवानों के ईमान को शिकार करने के लिए एक नया शिकारी आया हो मैदान के अंदर। मैं सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन तारुफ फ़कत करा देता हूँ, क्योंकि उनके बारे में डिटेल से बोलना खुद अभी मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता। सिर्फ ये आग है, ये जहर है, बस इतना बोल देना काफ़ी। ये जहर कैसा बनाए, कौन से केमिकल से बनाए, कब बनाए, कौन सी फैक्ट्री में बनाए, कैसा काम करता है ये जहर, इसकी डिटेल में जाना अभी मैं मुनासिब नहीं समझता। सिर्फ इतना आपके जहन में हो कि एक्स मुस्लिम के नाम से एक नया फितना हमारे ईमान को, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के ईमान पर डाका डालने के लिए एक फितना सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब के अंदर, कई चीज़ों के अंदर, हत्ता के यहाँ तक कहा गया है, किताबों में लिखते हैं, यहाँ तक लिखा गया है मैगज़ीन्स के अंदर कि आजकल आने वाली इंग्लिश से लेके हिंदी से लेके आने वाली फ़िल्मों में, वेब सीरीज़ के नाम में आजकल जो फितना चला है, वेब सीरीज़ के अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर उसके अंदर पैदा किए गए हैं जो एक्स मुस्लिम को बताने वाले, एक्स मुस्लिम का जो इनका जो नया जो हाथ में उठाए हैं ना जाल, ईमान को, ईमान वालों के ईमान को ख़त्म करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए वो लोग इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चा, स्टूडेंट हो या यंगस्टर्स कोई भी हो, वो चाहे आईटी फील्ड में हो या काम करने वाला हो, कोई भी हो, उसके दिल के अंदर इसके बारे में जो अपना जो फितना है ना, उनका फितना चलाना। एक ज़माना था, उस ज़माने में भी लोग मुसलमान, करोड़ मुसलमान होते तो एक दो ऐसा होता जो पैसे की लालच में आके ईमान से फिर जाता। मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन, कुरान के अंदर भी इसको बोला गया। ईमान में आ जाने के बाद ईमान से जाना, कोई भी रियल इंसाफ चाहने वाला आदमी तो हरगिज़ जा नहीं सकता, क्योंकि ईमान इतना अच्छा, इसके अहकाम में, अकाइद में, सारी चीज़ों के अंदर इतना अच्छा है, कोई भी फिर के जा नहीं सकता। जाएगा वो जिसको पैसे चाहिए, जाएगा वो जिसको किसी औरत की हवस हो। इसीलिए कोई आदमी जा सकता है तो कोई शख्स इंसाफ से कि इस्लाम के अंदर कोई ख़राबी है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इसलिए मैं जा रहा हूँ, हरगिज़ नहीं जा सकता, क्योंकि है ही नहीं ख़राबी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, ये वो दौर है कि एक्स मुस्लिम पहले भी रहते थे, लेकिन आज बाकायदा एक तंजीम बना दी गई है, बाकायदा एक तंजीम ऑर्गेनाइज करके उस शक्ल में इस फितने को प्रमोट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल्स, एक एक चैनल के अंदर भी लाखों के सब्सक्राइबर्स, फिर इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप, टेलीग्राम के अंदर ग्रुप, इसके अलावा जैसा मैं बताया आपको सीरीज़ के अंदर, फिल्मों के अंदर, सारी जगहों के अंदर इसको ले आते हैं। क्या बताना चाहते हैं? मैं भी पहले मुसलमान था, लेकिन ये पर्दे के बारे में मुझे ये हुआ जब से मैं हट गया, ये नमाज के बारे में मुझे डाउट आया जब से मैं हट गया, रोज़े के बारे में मुझे डाउट आया जब से मैं हट गया। अंदाज़ देखें आप, इसके बाद वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को मुसलमान ही बोलता रहेगा, लेकिन बोलेगा एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, नाम नहीं बदलता, वो अपना ख़ानदान नहीं बदलता, अपने आप की पहचानत मुसलमान, अज़ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ, इसी अंदाज से वो अपने आप को पेश करता है दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं, अल्लाह के नज़दीक वो मुसलमान नहीं। मुझे यही असल बात बताना है कि ईमान हमारे नौजवान ख़ास तौर पर, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र इसी की होती है कि नौजवानों पर क्या फितना आता है, उसका मुझे और आपको इल्म भी नहीं है, तो बचाएंगे कैसे? कम से कम वो नौजवान को बताकर छोड़ेंगे कि बेटे जिस घर में तू बैठा हुआ है वो झोपड़ी का घर है, चारों तरफ जो दीवारें उसकी बनाई गई हैं वो सब झोपड़ी के हैं, आग लगी है, ये चारों तरफ फैल जाएगी, तो उसके अंदर जलकर मर जाएगा। ये नौजवान को मुतनब्बे करने के लिए पहले हमको तो मालूम होना ना, ये जहर है, ये आग है, ये फितना है, ये एक्स मुस्लिम का फितना। इसकी बुनियाद क्या? शुकूक और शुबहात। वो लोग अपने तौर से हत्ता के इंटरनेशनल जो नेशनल जो टीवी चैनल्स हैं ना, उसके अंदर उनकी इंटरव्यू तक भी शुरू होने लगी, शुरू हो गई हैं, चल रहे हैं। हमारे पास के पड़ोस के जो स्टेट हैं वहाँ भी, और फॉरेन के अंदर तो बेशुमार इसका फितना, ये फितना, इस फितने का ज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ भी आ चुका है, मेरी अच्छी तरह से मेरी बात समझो, यहाँ भी आ चुका है। लोग जैसे सवाल कर रहे हैं हमसे, अच्छी तरह पता चलता है कि उसको देखकर उसमें शामिल है, उस यूट्यूब चैनल का ये सब्सक्राइबर है, इसीलिए इसको ये शुबा हुआ, वहाँ का शुबा, अपना शुबा, जैसा हज़रत मुझे एक डाउट है करके आके सवाल करता, लेकिन मुझे पहले से मालूम कि वो लोग वोच पेश करते हैं बोल, मुझे मालूम हो गया, लेकिन आपको या किसी और आलिम को पता चलना मुश्किल। जिसको इस फितने के बारे में पता नहीं होगा ना, हरगिज़ वो मालूम नहीं कर सकता, वो सोचेगा कि बड़ा बड़ा ज़बरदस्त समझदार बच्चा है ना, ये कितना होनहार है बच्चा, ये कैसा कैसा डोटा को पूछता, देख ये क्या है,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا یزال الناس یتساءلون، لوگوں کے درمیان شکوک شبہات وسوسہ ہے نا، یہ شروع ہوگا سلسلہ، بارش کی طرح وسوسہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، آپس میں ایک دوسرے کوسچن آنسر کریں گے، ایک دوسرے کو سوال جواب کریں گے، کیا کیا پوچھیں گے کیا کیا نہیں پوچھنا کہ وہ سب پوچھیں گے، سب پوچھیں گے، حتیٰ یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ سوال بھی کیا جائے گا، خلق اللہ الخلق، بھئی یہ پوری کائنات مخلوق کو تو اللہ پیدا کیے، فمن خلق اللہ، اللہ کو کون پیدا کرے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسے شکوک شبہات میں انتہائی اعلیٰ درجے کی چوٹی ایوریسٹ کی لاسٹ یہاں تک پہنچیں گے بول کے اللہ کے رسول اپنے زمانے میں ہم کو بول دی، آج یہی زمانہ چل رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاؤٹ ہے، یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے تو اللہ کو کون پیدا کرے سو، جنت کئی کو ہے سو، جہنم کئی، یہ ڈاؤٹ کلیئر کرے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس کا نام اسلام نہیں، اللہ رسول پر ایمان لانا، میرا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا تو میں آ جاتا ہوں نہیں، پہلی بات تو یہ ڈاؤٹ خود چرایا ہے انہیں وہاں سے سن کے، سوشل میڈیا میں دیکھ کے سن کے، اس کے دل کے اندر یہ آیا ہے، اس کے دل کے اندر سے خود سے پیدا ہوا نہیں ڈاؤٹ، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجدہ، ایسا ایک سچویشن، ایسی ایک حالت اپنے دل کی کوئی آدمی پاتا ہے تو وہ کہے کہ آمنت باللہ، یہی اس کا علاج ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ وسوسے کا علاج کیا، اس کا الٹا کرنا ہی وسوسے کا علاج ہے۔ 3 بار دھویا کہ نہیں کینا، چھوٹا ڈاؤٹ، 3 بار دھویا کہ نہیں کینا، اور 1 بار دھونا کی، اور 1 بار دھو لیا، 3 بار ہوا کہ نہیں کی، پھر بھی ڈاؤٹ، نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، چوتھی رکعت کی، تیسری رکعت کی نہیں، ڈاؤٹ۔ وسوسے کا علاج اللہ کے نبی ایسے ہی کرائے ہیں۔ ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول سے پوچھے، یا رسول اللہ نماز تو پڑھ لیا میں، وضو سے نماز پڑھیا کر کو دل میں آتا، لیکن لئی سے ڈاؤٹ ہے کہاں ہوا نکل گئی کی بول کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، ہوا اگر ری خارج ہوئی ہے، یا تو آواز یا تو بدبو، دو میں سے کیا، تب سنے کیا، نہیں کیا بھی نہیں، ہوا بھی، آواز بھی آئی نہیں، بدبو بھی نہیں آئی کیا، تب تو تمہیں وضو سے پڑھے سو بس جاؤ۔ پہلے دن اسے ملئی لئے کلی وڈنم کر کے تمل میں بولیں گے، اسے پہلے جب پیدا ہوا نا وہاں سے اسے توڑ کے ڈال دیے وسوسے کو، تو وہاں سے ختم نہیں، یہ تو لے کر جائے گا، یہ کہاں تک لے کر جائے گا، ذرا بول کے۔ ہمارے بڑے ہم کو بولتے ہیں، کوئی درخت کو، اس زمانے سے ہمیں دیکھتے ہیں نا، کسی درخت کو جڑ سے نکال دینا ہے بولے تو اسے اسٹارٹ کرتے سو ڈالیوں سے، ہم مالی کو گارڈن میں کام کرنے والے کو بولتے ہیں یہ جھاڑ نکال ڈال بھائی، یہ جھاڑ توڑ ڈالیے، توڑ ڈال کر کے بولے تو انہیں اسٹارٹ کریں گا، انہیں ڈالی سے باریک ڈالیوں کو ہاتھ سے توڑ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد کوئی تا یا کوئی چیز کو رکھ کر، ایسا کوئی چیز کو رکھ کر بڑی ڈالیوں کو کاٹے گا، ذرا کرنے کے بعد بیچ میں جو بڑا زبردست تنا ہے نا، وہ تنے کو کاٹے گا۔ اب وہاں پر ہو سکتا ہے وہ بلڈوزر کو، مشین کو، کسی اور چیز کو بھی لے آ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، جڑ سے اکھاڑے گا، لیکن شروع وہاں سے چھوٹے سے۔ آپ کے دل کے اندر شیطان شبہ کہاں سے لائے گا؟ میں ایک واقعہ بول کے سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ہماری ماں، امی جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، امی جان حضرت زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر سے ملنے آئی، ملاقات کر کے نکلنے والی تھی۔ حضور جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کے دروازے تک، یہ حضور کی سنت، یہ معمولی، کوئی آتا تو اس کو رخصت کرنے بھیجنے کے لیے وہاں تک جاتے، بیوی کے لیے نہیں جائیں گے، کہاں گئے، دروازہ تک جا کر بات کرتے دروازہ تک جا کر چھوڑ کر آئے، ٹھیک ہے آپ گھر کو چلو، میں تو اعتکاف میں ہوں، یہیں رہوں گا بول۔ وہاں دروازے کے پاس جب پہنچے نا، تو ادھر سے 2 انصاری صحابی بات کرتے ہوئے آپس میں ادھر سے گزر رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی پر نگاہ پڑی، السلام علیکم یا رسول اللہ بول کے، حضور کو دیکھتے ہی فوراً نگاہ بچا کے تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ حضور ان کو بلائیں، رکو، آرام سے چلو، ارجنٹ نہیں، تیز نہیں، ارجنٹ نہیں، آرام سے چلو۔ سنو، یہ جو کھڑی ہوئی تھی نا میرے ساتھ عورت، وہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں، صفیہ بنت حیی ہیں یہ۔ صحابہ گھبرا گئے، تمل میں بولنا بولے تو تڑچی پوئٹار گئے۔ صحابہ پہ مکل، یا رسول اللہ انگل میں نام سندے کا پڑھو، ماں تمہارے اوپر جا کو شک ہے یا رسول اللہ، کئی کو یہ سب بولتے ہیں، یہ تڑپ گئے صحابہ۔ حضور بولے کہ نہیں سنو، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، ہمارے انسان کے اندر خون دوڑتا نا، پورے کے پورے حصے میں خون جیسا دوڑتا، شیطان بھی ویسا چاہتا سو۔ اگر میں نہیں بولا تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کبھی شیطان تمہارے دماغ میں خراب خیال ڈالے گا بول کے مجھے خیال آیا، اس لیے میں آگے آ کے بول دیا کہ کون سی ایک عورت سے، کون کی ایک عورت، رات میں اندھیرا تھا، بات کر لگ کھڑے تھے حضور، ایسا خیال دور تک بھی کبھی تمہارے دماغ میں آنا نہیں کر کے اس میں بول دیا وہ میری بیوی کون بھی نہیں دوسرے کے۔
آپ کو بات سمجھ میں آتی ہوگی نا. شک ہے نا شروع ہی سے ختم کر دینا. اسی لیے ہمارے بڑے تو بولتے ہیں کہ شک کسی اور پر بھی نہ کرو, اور تمہارے کسی کام پر شک ہو سکتا ہے تو وہ کام بھی نہ کرو. شک کرنا بھی نہیں ہے, شک آئے جیسا چل لینا بھی نہیں ہے. خیر, میں یہ بولتا تھا کہ شک شکوک شبہات ہے نا, یہ ذرا بول کے اسٹارٹنگ میں آپ کے دل کے اندر آئے گا کہ بھائی یہ علماء ہے نا, یہ عالم سب بولتے سو بات کو, تاکہ ابھی ماننے سے کا ہوتا نہیں ہے مجھے, میں یہ علماء کی بات مانتا سو نہیں, مجھے علماء پر بھروسہ نہیں. ٹھیک ہے, علماء پر بھروسہ نہیں بول کے شروع کرے گا شیطان. اس کے بعد لے جائے گا یہ کتاب میں جو لکھو ہے نا دین کی کتابیں, اس پر مجھے بھروسہ نہیں, سرٹیفکیٹ نہیں, مجھے تسلی نہیں ہوتی مجھے. پھر اور آگے بڑھا کے جائے گا اولیاء تک, یہ ولی ایسا کرے گا تو یہ ولی ایسا کرے گا تو مجھے کیا کہ ماننے ہوتا نہیں ہے. یہ 2 رکعت میں کھڑ کو قرآن پڑھے گا تو مجھے کیا کہ ماننے ہوتا نہیں. یہ اولیاء سے ایسا جائے گا تبع تابعین سے, اور تمہارا ڈاؤٹ مضبوط ہوتے اور زیادہ وہ بیماری جڑ پکڑ کے, یہ وائرس اور زیادہ مضبوط ہو کے بڑھتا ہوا جائے گا کہاں تک, صحابہ تک. پھر صحابہ سے جائے گا نبی, قرآن, پھر چلا جائے گا اللہ تک. یہ ڈاؤٹ آج جو ایکس مسلم کے نام سے یا جتنے بھی مرتد ہو رہے ہیں نا, یہ سارے کے سارے ایسے ہی سٹارٹنگ ڈائریکٹ اٹھا کے ایک آدمی ہاتھ سے بڑے تناور درخت ہے اسے ہاتھ سے چھالا کو گرا دینا, ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں غلطی ہماری نہیں ہو جانا کر کے میں بولتا ہوں. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, مجھے یاد آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے, وہ مثال دوسری بات کے لیے لکھتے, میں یہ اس مثال اس بات کے واسطے جوڑ کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی باغ میں گارڈن کے واسطے بول کے, ایک آدمی بڑا مالدار اس آدمی کو طے کرتا, رے تو برابر دیکھ لینا باغ کو, ہاں دیکھ لیتے یجمان, دیکھ لیا نہیں, انہیں دیکھ لیا نہیں, ہمیشہ اپنے کام میں رہتا, غافل رہتا, اپنے کام میں رہتا, دیکھا نہیں انہیں. شروع سے 6 پودا ذرا کر کے بڑا ہوتا, 6 فاسٹ بڑھنے والا جھاڑ بڑھتا ہے, لیکن جڑ مضبوط نہیں ہے. کئی کو کہتے ہیں پانی ڈالیا نہیں, دیکھ لیا نہیں, انہیں دیکھ بھال نہیں کیا. اس کے دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے جڑ بہت زیادہ کمزور, اتنا زیادہ کمزور, ایک دن ایک بکری یا بیل وہ آ کر ایک دھکا دیا, وہ پورا کا پورا جھاڑ گر گیا. غلطی اس بیل کی نہیں, غلطی اس مالک کی بھی نہیں. دیکھنے کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی کہ اس کی. یہ الگ بات ہے کہ یہ دین, یہ اسلام ہے نا, اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے, ورنہ میرے اور ہاتھ میں اللہ پورا دے دل تک رہتا تو کب کی دین کو ہمیں برباد کر دل کرتے تھے. ہمیں اپنی زندگی, اپنے کیریکٹر, اپنے اخلاق, اپنی تہذیب, یہ سب کو کیسا برباد کر لیں کہ دین بھی ہمارے ہاتھ میں پورا کا پورا رہتا تو برباد کر دل کرتے تھے. ہم کو خالی اتنا بولا گیا کہ دین پر چلو, ہم محبت کا دعویٰ, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, محبت کے دعوے کی دلیل پروف چیز بول کو ہے, کتنا تم اللہ رسول پر میرا ایمان ہے بول کے دعویٰ مضبوط کرتے ہیں, کہ تمہارا دعویٰ کتنا مضبوط ہوگا کہ پریکٹیکل تمہارا عمل ہے نا وہ آٹومیٹک اس کے لائق رہے گا, شک میں نہیں رہیں گے تم. اللہ پر میرا ایمان ہے, رسول پر میرا ایمان ہے کر کو خالی بولنے کا زبانی جمع خرچت ہے, وٹی وادم کر کو بولیں گے نا, خالی زبان کا دعویٰ ہے تمہارا, دل میں کیا بھی نہیں ہے کہ تو آٹومیٹک کون کی گٹی کا بھی بولے تو بھی شک آنگا سے تم. ہمیں اپنے ایمان کو ایسا وہ درخت کے جیسا رکھیں, جڑ بالکل کمزور, ایک بیلا کو مارتے ہی وہ گر گیا ہے نا, ویسا ہمیں اپنے ایمان کو اپنے دل کے اندر جڑ بہت کمزور کر کے رکھیں. دین کی بات سنتے نہیں, دین کی بات سیکھتے نہیں, ایسا فتنہ آئے تو جانتے نہیں, تو کیا ہو جاتا, کوئی ایک آدمی ایک میسیج نہیں آیا تھا نا واٹس ایپ کے اندر, اللہ اللہ کیا ایسا لکھو ہے, تب ایمان میں ہے سو کمزور اس کا دکھتا نا, یہ لاجک برابر اس نہ ہے حضرت. انہیں کوٹ کا وہ فلاں ایسا آرڈر میں ایسا بول کو ہے نا, انہیں فلاں سیاست دان ایسا بولے ہے نا, اسلام میں 100 بچہ ہے مجھے یہ پسند نہیں کر کو, انہیں بولے نا برابر ہے حضرت, ہمارے اسلام میں یہ برابر نہیں سوچنا ہے. کون سی بھی چھوٹی بات کافی ہے ہمارے لیے. شک ہے نا جہاں بھی آتا برباد کر کو رکھتا. شک شوہر بیوی پر, بیوی شوہر پر شک کرے تو خاندان برباد, ماں باپ بچے پر یا بچے ماں باپ پر شک کریں. شک سائیکالوجی کے حساب سے ڈاکٹر ہم بولتے ہیں ایک ہوتا ہے کہتے فرسٹ اسٹیج شک کا شیطان کے ذریعے سے کرنے کا, سیکنڈ اسٹیج ہے نا ہمیں پالتے سو سے پانی دے کو چارہ دے کو پالنے کا. کیا مطلب, شک ہمارے دل میں آ گیا, آ جانے کے بعد بیوی کے اوپر شک آ گیا, شک آپ کو رہیں گا خالی شک, اسے یا تو ڈائریکٹ بیوی سے اس کے بارے میں گھما پھرا کو بات کر کو معلوم کر لینا, کئی کو گئے تھے سو کیا کدھر کس قصہ بول کے تو صاف صاف معلوم ہو جاتا تھا. وہ نہیں کرے گی, وہ کرے بغیر ایسا نہ بول کے شک آ گیا. اس شک کو دل میں باقی رکھنے سے, یہ شک دماغ ہے نا اسے سوچ سوچ کے اور بڑھاتا, اسے بڑھاتا شک کو بڑھاتے 10 چیزیں پروف کے جیسا دکھائی دیں گی. اس کے واسطے سکا ہے ویسا ارجنٹ کرے سو, اس کے واسطے سکا ہے فوراً فون تھا کو ہمارے کے, اس کے واسطے سکا ہے دروازہ ویسا یہ کرتا سو, اس کے واسطے سکا ہے یہ 10 چیزیں ہمارے آٹومیٹک آتی جائیں گی. یہ کہاں پر بھی بولے گا تو اب دیکھ, ایک جگہ کام کرتے ہیں وہاں پر نوکر مالک سے, مالک نوکر سے اگر شک شروع ہو گیا تو وہاں پر بھی خرابی. کیا کرنا چاہیے, شک نہیں آنا, کیا کرنا چاہیے. کوئی آدمی آ کے کسی کے پاس کسی کے بارے میں آ کے بولے, تمہارے پاس آ کے میرے بارے میں بولے انہوں ایسا, انہوں
اوکے اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک دوسرا کام ہے بعد میں بات کرے جانا. آئندہ وہ لے کر نہیں آئے گا نہیں. ارے ان کو انٹرسٹ نہیں بھائی دوسروں کے بارے میں. ہاں ویسا کیا جی بولتے صحیح کیا کیسا اچھا آدمی سمجھ لگتا ہے نا جی. میں ہمیں انٹرسٹ دکھائے تو انہیں صبح کے دن ایک رہے تو 4 بنا کو دکھانا, یا ایک ذرہ رہے تو بھی اسے بڑا کو بتائیں گے. اس کے بہت انٹرسٹ ہے نا ان کو. ہمیں کیسا کر کے بولے تو ایک غلطی سے کیا تو بھی 2 لائن کا میسج آ گیا تو بھی فون کر کو پوچھیں کیا کہ ان کے بارے میں آیا نا کیا قصہ کیا کرے سو انہوں کہاں ہوا سو قصہ یہ برابر بولو مجھے. سب انٹرسٹ ہمارا ایسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کو دوسرے صحابی کے بارے میں بولتے یا رسول اللہ انہوں ایسا ایسا. حضور بولے کہ نہیں میرے صحابہ کے بارے میں پیٹ پیچھے آ کے کچھ بھی نہ بتاؤ مجھے. فإنی اريد ان نلقاهم سلیم القلب. میں جب صحابہ سے ملوں تو اس وقت میرے دل میں کس کے بارے میں بھی کیا بھی شک گمان وہم کر کو نہیں رہنا. میں یہ چاہتا ہوں. میں 2 چیزیں الگ الگ کر کے بولتا ہوں آپ کو. میں ایمان کے بارے میں مضبوطی وہاں ذرہ برابر بھی شک آنے دینا نہیں ہے. دوسری جگہوں کے اندر وہ شک کو ذرا برابر بھی دروازہ کھول کے اسے ویلکم کرنے کے. جو زنا ہو سکتا ہے ایک نامحرم عورت سے میسیج کرتا ہے صرف ٹچ, اس میں جا کے اس کی آواز بھی سنانی کیا بھی کرانی نا. نہیں یہ آج چند دنوں کے بعد خواہش آئے گی کہ ہم کال کریں گے, چند دنوں کے بعد خواہش آئے گی کہ میٹ کریں گے, ہم ملاقات کریں گے, زنا تک پہنچائے گا. اسلام تو سد الباب سد الذرائع, یہ اسلام کی حکمت. ایک چیز 10 اسٹیج کے بعد ایک گناہ بڑا ہو سکتا بولے تو فرسٹ اسٹیج میں جو روک دینے کا یہ اسلام کی خصوصیت ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کرو نہ کو بولنا تو بعد زنا کے قریب بھی جاؤ نہ. یہ شک آنے کی چیزوں میں بھی ہمیں واقع نہیں ہونا. بس آخری بات پھر وہی بات بولتا ہوں میں, یہ اسلام کو صبح و شام حفاظت کرنے کا زمانہ. صبح میں بھی شام میں بھی ایک مرتبہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں آمنت باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس نسل کے بھی آگے آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.